لاء کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں اسلامک قانون اور اگر ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی بات کریں تو اس میں لنک کیا ہے؟ ویسے دیکھا جائے دونوں قوانین انسانی اقدار پر اصولوں پر بہت زور دیتے ہیں, بہت اہمیت ہے ان کی. ابھی جو تعلق کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور قوانین کے جو ضابطے ہیں وہ انسانی اقدار کا تحفظ کیسے یقینی بناتے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. ICRC انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس, اس کے ریجنل ایڈوائزر فار اسلامک لاء اینڈ جورسپروڈنس ضیاء اللہ رحمانی صاحب ساتھ موجود ہیں. ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آئی تھنک ICRC سے سٹارٹ کرتے ہیں. سنس پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں ICRC پاکستان میں کام کر رہے ہیں, آن اینڈ آف کام کیا ہے اس نے. جی تھینک یو ویری مچ. ICRC جو ہے یہ 1948 سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پہ جب انڈیا سے مہاجرین آئے پاکستان تو لاہور میں انہوں نے اپنا پہلا آفس قائم کیا اور ان کی مدد کی. اس کے بعد جو ہے بیسیکلی ICRC جو ہے یہ جنگ کے ماحول میں جو ہے وہ کام کرتا ہے, اس لیے 1948 میں کام کیا اور جنگ اور جو پوسٹ وار یا جو یعنی وائلنس کی سچویشن ہوتی ہے اس میں یہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد 1965 میں جب جنگ ہوئی تو ICRC نے اپنا رول پلے کیا. اس کے بعد 1971 میں جب پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تو اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا. پرٹیکولرلی اس میں جو ہمارے POWs تھے دونوں سائڈز پہ, ان کی ریپیٹریشن میں اور ان کو وزٹ کرنے میں ان کے ساتھ جو ہے ایک ڈیو کورس آف لاء کے مطابق سلوک ہو جائے, اس حوالے سے ICRC نے وزٹس کیے. اس کے بعد جو کارگل کی لڑائی ہوئی اس میں بھی ICRC نے ایک رول پلے کیا. پھر افغان وار جب شروع ہوئی تو 80s میں تو ICRC نے پشاور اور کوئٹہ میں جو ہے ہاسپٹلز قائم کیے بیسیکلی افغان وار کے لیے, جو وہاں کے افیکٹیز ہیں ان کے لیے. اس کے بعد جو ہے ICRC یہاں پہ آن اینڈ آف موجود رہا اور پھر جو سیلاب وغیرہ کی اور زلزلے کی صورتحال جیسے 2005 میں ہوئی اس میں ICRC نے بہت بڑا آپریشن کیا. وہ ذرا ٹائم ٹو ٹائم ہم نے دیکھا کہ کام کرے. اس وقت کرنٹ کیا کام کرے؟ جی دس از اے ویری گڈ کویسچن. چونکہ ICRC کی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے, ایک 150 سال پہلے کیا یہ 1863 میں یہ تنظیم بنی ہے, تو اس لیے یہ جنگ کی صورتحال میں تو کام کرتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ جنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں اس میں اگر ضرورت ہو تو وہاں پہ بھی یہ کام کرتا ہے. دوسرا اس کا جو تو اس وقت پاکستان میں جو ہے فزیکل ریہیبلیٹیشن جو کہ بنیادی طور پہ تو جنگ سے ہے, لیکن یہاں پہ جنگ اس وقت تو نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ یہاں پہ فزیکل ریہیبلیٹیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے آرٹیفیشل لمز لگانے کے حوالے سے. تو یہاں پہ ICRC جو یہاں کے ادارے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو فنڈ کرتا ہے, ان کو ٹرین کرتا ہے, ان کو اسسٹ کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا کام کرتا ہے, جیسے وار سرجری ایک اسپیشلائزڈ شعبہ ہے جس میں ڈاکٹرز کو ٹرین کرتا ہے. اس طرح ایمرجنسی میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ایمرجنسی میں آ جائیں تو ہاسپٹل جو سٹاف ہے ان کو جو ہے یہ ٹرین کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک کام ہے جس کو ہم پریونشن کہتے ہیں. پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ جنگوں میں جو بہت زیادہ ان نیسیسری سفرنگ ہوتی ہے اس کو کیسے روکا جائے. اس کے لیے دنیا نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں جس کو ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کہتے ہیں, جس میں بیسیکلی جو ایتھکس آف وار ہے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ ہاسٹیلیٹیز, کہ جنگ جب ہو جائے تو اس کو ایک انسانیت کے ساتھ جنگ تو ایک ضروری ایک انڈسپینسیبل ایول, لیکن یہ کہ اس کو لڑا تو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں کچھ اصول ہونے چاہیے, کچھ لیمیٹیشن ہونی چاہیے. تو اس قانون کی جو پروموشن ہے ICRC وہ کرتا ہے, اس کو ہم پریونشن کہتے ہیں. اور یہ اب دیکھیں جس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اسلامک ہیومینیٹیرین لاء یا پھر اگر ہم بالکل اسلامک قوانین کی بات کریں, جس طرح ہمارا مذہب گائیڈ کرتا ہے کسی بھی جنگ میں یا اس ماحول میں کیا ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ کیسے دونوں آپس میں لنکڈ ہیں, الائنڈ ہیں. دیکھیے جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے, جس طرح میں نے کہا کہ یہ بیسیکلی ایتھیکل رولز ہے ڈیورنگ وار, تو اور بیسڈ آن ہیومینٹی. تو اسلام جو ہے اس نے تو 1400 سال پہلے اس حوالے سے بہت خوبصورت تعلیمات دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ کے دوران جب وہ جاتے تھے تو ان کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ بچوں کو نشانہ نہیں بنانا, خواتین کو نشانہ نہیں بنانا, فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, ویسے عمارتوں کو تباہ نہیں کرنا. تو یہ سارے جو انسٹرکشنز ہیں بیسیکلی اگر ہم انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء آج پڑھے تو یہ اس کا جو ایسنس ہے وہ وہاں پہ بہت خوبصورت طریقے سے نہ صرف یہ کہ بیان کیا گیا بلکہ پریکٹس کیا گیا ہے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف اسلامک لاء کہ اس کو پریکٹس پہلے کیا گیا اور اس کو بعد میں جورسٹ نے اس کو ایک تھیوری کی طرح جو ہے اس پریکٹس سے انفرنس کر کے اس کو آگے جو ہے اس پہ ریسرچ کی. اس لیے ICRC جو ہے بیسیکلی یہ اٹ ٹرائز ٹو میک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ایز اے یونیورسل لاء. اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ کسی خاص قوم کا ورثہ نہیں ہے, یہ ایک ہیومینٹی کی کامن لیگیسی ہے اور اس کا جو ایسنس ہے وہ تقریباً دنیا کے تمام تہذیبوں میں کلچرز میں پایا جاتا ہے اور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. لہٰذا مسلم ممالک میں جہاں ICRC کام کرتا ہے
تو وہ جو مسلم انسٹیٹیوشنز ہے، اسلامک جو پرسنالٹیز ہے، جو اسلامک اسٹڈیز کے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کو IHL پریزنٹ کرتا ہے اور ان سے ایک طرح سے ان کی رائے لیتا ہے کہ what does Islam say about this law. And there has been a long journey in this regard. یعنی یہ تو بہت پرانی بات اب ہو گئی، تو اس حوالے سے بہت سارا ریسرچ کیا گیا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں، اور موسٹلی جو IHL کے رولز ہے they are very much compatible with Islamic law. تو جو مذہبی حلقے ہیں پاکستان کے، وہ ICRC کے کام کو، اس انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جتنا بھی کام اس وقت ہو رہا ہے، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو لوگ تو ICRC کو، چونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت ہیوج پاپولیشن ہے، اور ہمارا جو مذہبی حلقہ ہے وہ بھی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، تو جو لوگ ICRC کو جانتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ پچھلے ہم تقریباً آپ سمجھیں کہ پچھلے 20 سال سے زیادہ ہو گئے کہ پاکستان میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو مذہبی حلقے ان کے ساتھ among other circles، یعنی کہ ویسے تو ہم آرمی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم ایئر فورس کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہم لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ بھی کرتے ہیں، میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ریلیجس سرکلز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ جانتے ہیں وہ ICRC کے جو نوبل کام ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آف کورس، اور اس میں ہمارے ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے موقعوں پہ ہمارے بہت جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں پاکستان کے، ان نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، ان سے ہم نے ویڈیو میسیجز لیے اپنے انیشیٹوز کے لیے جو ہیومینیٹیرین انیشیٹوز ہے. جیسے کرونا کے دوران جو ہے ہم نے بہت بڑا کام کیا، تو اس دوران ہمارے اسکالرز نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اسی طرح سے ایک جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے، اس حوالے سے جب ہم ایونٹس کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے بہت ایونٹس کیے پاکستان میں. ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کی 2014 میں، جس میں تقریباً 17 ممالک سے لوگ آئے، اور پاکستان کے ریناؤنڈ جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی شریک ہوئے. تو انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے ہمیں ایک طرح سے صلاح دی کہ آپ اس چیز کو مزید پروموٹ کریں، اس لیے کہ اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جو IHL ہے اس کی جو یونیورسلٹی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، بلکہ جو اسلامک لاء اور جو جہاد کے حوالے سے ایک مسکنسیپشنز ہے وہ بھی دور ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں جو ہے اس میں ہیومینٹی کی ایک کامن وہ ہے، ایک انٹرسٹ ہے. اور جس طرح سے ویسٹ میں یا باقی دنیا میں ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے اسلام کے حوالے سے، تو اس حوالے سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ آج کے جو قوانین ہیں اس سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے. اور آج جو قوانین ہے، بہت امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں ہی کہ مذہب کے نام پر کس طرح سے تشدد بھی کیا جاتا رہا ہے، مذہب کے نام کو کس طرح استعمال کر کے افراتفری بھی پھیلائی جاتی رہی ہے. تو میں بالخصوص بلوچستان کے پرسپیکٹو میں آپ سے سوال کروں گا، یہ ایون اپنے اگر ہم بارڈرز کی طرف جائیں یا جہاں پر بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ سیپریٹسٹ موومنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح مذہب کو وہ استعمال کرتے ہیں، کیا وہاں پر بھی آپ لوگوں نے کچھ کام کیا؟ دیکھیے، ICRC جو ہے، جس طرح میں نے آپ کہا کہ بیسیکلی جو ICRC کا کور کام ہے، جو کور ایکٹیویٹی ہے، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے. صحیح. مثلا اس وقت جو ہے دنیا میں جہاں پہ بھی لڑائی ہو رہی، یوکرین ہے، جو مقبوضہ علاقے ہیں فلسطین کے، افغانستان میں پوسٹ وار سچویشن ہے، یمن میں ہے، سیریا میں ہے، وہاں پہ ICRC کام کرتا ہے. تو ICRC کا جو موڈس آپرینڈی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ریگولر آرم فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ کرتا ہے، اور ان کو یہ جو لاء ہے IHL یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیز رولز. ٹھیک ہے، اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے سر، جہاں پر رولز کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس لاء کی، کیا اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے؟ اور جو 2014 کی آپ نے بات کی کہ بلایا تھا تمام ممالک کے لیڈرز کو اور اس پر دوبارہ بات بھی ہوئی تھی، ڈونٹ یو تھنک اس وقت جو ہم خطے کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں فلسطین کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں، کیا دوبارہ ضرورت نہیں ہے اس کانفرنس کی کہ دوبارہ بلایا جائے اور ہائی لائٹ کیا جائے کہ کس طرح سے جو جنگ کے اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی جو آپ بات کریں اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ ڈونٹ یو تھنک اس وقت یہ نیڈ ہے؟ جی ایگزیکٹلی، میں وہی بتا رہا تھا کہ ایک تو ریگولر جو آرم فورس ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، دوسرا جو گروہ ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں، جو نان سٹیٹ گروہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ICRC کنیکٹ کرتا ہے جہاں پہ پاسبل ہوتا ہے. آف کورس اس لیے کہ ICRC ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تو اس کے ساتھ کوئی فورس نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی یہ انفارچونیٹ لیڈرز کی کانفرنس نہیں تھی، یہ ریلیجس اسکالرز کی کانفرنس تھی، اور واقعی اس کی ضرورت ہے. ICRC اس پہ کام بھی کرتا ہے، اور ICRC کا ایک کام یہ ہے کہ اسسٹنس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو وار افیکٹیز ہے ان کی جو اسسٹنس کی جاتی ہے فوڈ شیلٹر وغیرہ کے حوالے سے، میڈیسنس کے حوالے سے، ہاسپٹلس کے حوالے سے، جیسے ابھی غزہ میں بھی ہمارا بہت بڑا کام میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے ہو رہا ہے، جہاں پہ بہت مشکل ہے کام کرنا، لیکن ICRC اسٹل اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اور ابھی بھی رفح میں ہمارا ایک ہاسپٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو کہ ایٹ لیسٹ 200 پرسنز ڈیلی اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے، لیکن ICRC اسٹل اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ. اور ابھی بھی رفح میں ہمارا ایک ہاسپٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو کہ ایٹ لیسٹ 200 پرسنز ڈیلی اس کو جو ہے وہ
एम्बुलेंसेस काम करते प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसके साथ हम मिलके उनको हम फंड भी करते हैं, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं इंतहाई मुश्किल हालात में। जहाँ तक जो खिलाफ वर्जी की बात है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी कानून होता है, चाहे वो डोमेस्टिक लॉ हो, चाहे वो इस्लामिक लॉ हो, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो, उसकी खिलाफ वर्जी तो ज़रूर होती है। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कि जंग के दौरान जिसको अवॉइड करना होता है, उसमें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी कोई पावर नहीं। लेकिन ये कि उसके लिए बेसिकली स्टेट्स जो है जिनके पास पावर होती है, और एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है इस वक्त, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आप लोगों ने इस दौरान जो है न्यूज़ में इसकी बात भी सुनी होगी। ये बेसिकली स्टेट्स का काम है कि उस कानून को वो इन्फोर्स करे और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए। आईसीआरसी सिर्फ ये करता है कि जहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है तो ये एक कॉन्फिडेंशियल डायलॉग के जरिए जो मुतल्लिका अथॉरिटीज होती है उन तक पहुँच के उनको बताया जाता है कि ये वायलेशन हो रही है और उस पर आवाज़ उठाया जाता है। यही आपका मैंडेट भी है कि इसी तरह से आप वो काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये हमारा मैंडेट है। और गजा के हवाले से आईसीआरसी ने बहुत सारी, अगर आप सोशल मीडिया को बिल्कुल हाईलाइटेड हुआ भी है। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे